10ویں جماعت کا امتحان سر پر تھا اور میری تیاری پوری نہیں تھی۔ انگریزی اور حساب میں مجھ کو کسی ٹیوٹر کی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے میں ان دنوں بہت پریشان تھی کہ ایک دن سامنے والے آنٹی زارا ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ میں الجبرا کے سوالات حل کر رہی ہوں مگر صحیح نہیں کر رہی تو امی سے کہا کہ اس کو میرے پاس روز شام کو بھیج دیا کرو، میں اس کو حساب سمجھا دوں گی۔ یوں میں روزانہ آنٹی زارا کے گھر جانے لگی۔ ایک دن باتوں باتوں میں ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کو کیا ہوا تھا کہ کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تب انہوں نے مجھ کو اپنی کہانی سنائی۔ بولی، ان دنوں میں کالج میں پڑھتی تھی، ہمارا کالج کو ایجوکیشن تھا اور منور ہمارا کلاس فیلو تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور اچھا لڑکا تھا، ہم دونوں میں مقابلہ رہتا تھا، کبھی میں فرسٹ آتی اور کبھی وہ۔ اس طرح ہم پڑھائی کے میدان میں حریف بن بیٹھے۔ جب میں فرسٹ آتی تو میری سہیلیاں خوش ہوتی اور اس کو سناتی، اور جب وہ فرسٹ آتا تو اس کے دوست مجھ کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ کہتے اور اپنے دوست کے لیے خوشی سے تالیاں بجاتے۔ ایک بار میں بیمار پڑ گئی۔ کافی دنوں بعد کالج گئی تو دیکھا منور اداس بیٹھا تھا۔ اس کی حالت تو مجھ سے بھی گئی گزری تھی، جیسے میں نہیں وہ بیمار تھا۔ اس کو دیکھ کر میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ تبھی میری سہیلیوں نے بتایا کہ یہ بیچارہ تمہارے نہ آنے سے بہت اداس تھا، نہ پڑھائی میں دلچسپی لیتا اور نہ ہی کسی سے ہنستا بولتا تھا۔ یوں اس کا پول کھل گیا کہ وہ میرا حریف نہیں بلکہ دل ہی دل میں مجھ کو پسند کرتا تھا۔ میں حیران تھی کہ منور کو یہ کیا ہوا ہے کہ میرے نہ آنے سے ایسا مردہ ہو گیا، جیسے میرے جسم میں اس کی روح ہو۔ حالانکہ ہم دونوں سلام کے علاوہ کوئی بات بھی نہ کرتے تھے۔ آج پہلی بار وہ میرے پاس آیا، میری خیریت لی۔ میں نے بتایا کہ اب ٹھیک ہوں۔ تبھی وہ بولا، اگر آپ اس بار میرے فرسٹ آنے کے باعث بیمار ہوئی ہیں تو کوئی بات نہیں، میں ہتھیار پھینک رہا ہوں، میں اب کبھی بھی فرسٹ نہ آؤں گا، آپ بھی اول نمبر رہیں گی، لیکن خدا کے لیے اب بیمار مت ہونا۔ اس کو یہ باتیں دلکش لگی اور میں ہنس دی۔ اس کے بعد ہماری دوستی، یعنی جو تناؤ ہر وقت ہمارے درمیان رہتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ جب ہمارے BA کے سالانہ امتحان ہو چکے تو آخری پیپر والے دن اس نے کہا، اگر میں اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ میں تو خود ہی چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، جی نہیں، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اور پھر اس کی امی واقعی اگلے دن ہمارے گھر آ گئیں۔ اتنی پیاری خاتون میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بڑی خوش اخلاق خاتون تھی۔ امی نے بھی ان کو پسند کیا مگر میرا رشتہ دینے سے معذرت کر لی، کیونکہ ابو میرا رشتہ تایا ابو کے بیٹے کو دینا چاہتے تھے جو امریکہ میں رہتا تھا۔ امی نے ابو کو اپنے طور پر سمجھایا بھی کہ یہ اچھا خاندان ہے، آپ اس رشتے کو دیکھ پرکھ تو لیں۔ مگر وہ کہنے لگے، تم بھی روایتی عورتوں کی طرح اپنے جیٹھ اور اس کے بچوں سے خار کھاتی ہو۔ تب امی چپ ہو گئی۔ منور کو جب پتہ چلا کہ انکار ہو گیا ہے تو وہ صدمے میں آ گیا۔ لائق طالب علم تھا اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا، لیکن پھر اس نے ہر کام موقوف کر کے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا۔ جب اس کے ایک دوست نے مجھ کو فون پر اس کی حالت بتائی تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ ایک لائق فائق طالب علم کا مستقبل تاریک ہو جانا کوئی اچھی بات نہ تھی۔ مگر ادھر ابو کے ایک ہی بھائی تو تھے جو ان سے بڑے تھے، اور ان کا اکلوتا بیٹا طاہر امریکہ میں تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا۔ تایا جان نے اس کو پاکستان بلوا لیا۔ ابھی وہ پاکستان آیا نہیں تھا کہ تایا جان میرا رشتہ لے کر آ گئے۔ ابو نے تو ہاں کرنی تھی، لیکن مجھ کو بہت افسوس ہوا، تاہم میں رونے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ میں منور کو ابھی تک نہ بھول پائی تھی۔ کبھی کبھی ہماری فون پر بات ہو جاتی تھی۔ ایک دن بھائی جان نے مجھ کو منور سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے کافی مارا اور میرے گھر سے باہر جانا اور فون پر بات کرنا بند کر دیا۔ امی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بہت کوڑی، کیونکہ نہ تو بھائی میرے جذبات سمجھتا تھا اور نہ ہی ابو کو میری خوشی کا خیال تھا۔ تایا جان منگنی کی تیاری کر رہے تھے کہ طاہر صاحب پاکستان تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ میم اور 2 بچے بھی تھے۔ یوں ان سب کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، مگر میرا چہرہ پھول کی طرح کھل گیا۔ مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ طاہر شادی شدہ نکلا۔ وہ شروع ہی سے مجھ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے ماں باپ کو بھی دھوکے میں رکھا تھا۔ امریکہ میں پڑھنے کا بہانہ کر کے گھر گرہستی کی زندگی گزارتا رہا۔ ابو جان پہلے تو تایا جان سے لڑے، لیکن پھر دونوں بھائیوں کی لڑائی میں خدا جانے صلح کا کون سا پہلو نکل آیا کہ دونوں ایک ہو گئے۔ تایا نے ابو سے کہا کہ یہ میم یہاں نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اس ملک میں اس کو اپنے
ملک والی سہولتیں مسلسل نہیں ہوں گی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ واپس چلی جائے گی، تم شادی کی تیاری کرو۔ جب ابو نے امی کو بتایا کہ میں زارا کی شادی طاہر سے کر رہا ہوں تو وہ آگ بگولا ہو گئی، کہا کہ بھتیجی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں جو اس کا شادی شدہ ہونا اور 2 بچوں کا باپ ہونا بھی تم کو نظر نہیں آ رہا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی اور اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ نہ ہونے دوں گی، چاہے تم مجھے طلاق ہی دے دو۔ امی اور ابو میں کافی جنگ ہوئی، آخر امی ہار گئیں کہ ابو نے امی کو طلاق دینے کے لیے کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے۔ اب امی نے کچھ اور ہی ٹھان لی، وہ بظاہر خوشی خوشی میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن میرے نانا اور بڑے ماموں سے برابر رابطے میں تھی۔ وہ چھپ کر ماموں کے ہمراہ منور کے گھر گئی اور پتہ نہیں کیسے ان کو منا لیا۔ دراصل منور کے والدین بہت اچھے لوگ تھے، وہ امی کی مجبوری اور صداقت دیکھ کر اس رشتے پر مان گئے۔ یوں ایک دن امی مجھ کو لے کر شادی کے کپڑے سلوانے بازار گئیں اور گھر میں بتایا کہ شادی کی شاپنگ کرنی ہے، لیکن وہ ماموں کے گھر چلی گئیں اور وہاں میرا نکاح منور سے ہو گیا جس کا انہوں نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ نکاح کے بعد امی مجھ کو چھوڑ کر چلی گئیں اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئیں کہ اگر زندہ رہی تو تم سے ضرور ملوں گی اور اگر مر گئی تو مجھے یاد رکھنا، لیکن کبھی اپنے ماں باپ کو گھر لوٹ کر مت جانا کیونکہ وہ تم کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے مجھ کو اپنا زیور اور کچھ رقم دی، میں اور منور اسی دن کراچی روانہ ہو گئے۔ منور بہت خوش تھا، ہم کچھ دن اس کے تایا کے گھر رہے، پھر اس کو ملازمت مل گئی تو ہم نے کرائے کا گھر لے لیا۔ 1 سال بعد خدا نے مجھ کو پیارا سا بیٹا دیا۔ ادھر امی میرا نکاح کرنے کے بعد گھر گئی تو ابو نے پوچھا زارا کہاں ہے؟ امی نے بہانہ کیا کہ ماموں کے گھر ہے، آ جائے گی۔ اسی شام وہ مجھ کو لینے کے بہانے دوبارہ نانا ابو کے گھر آ گئی کیونکہ جانتی تھیں کہ اب حالات کا اکیلے مقابلہ کرنا ان کی بس کی بات نہیں ہے اور میرا موجود نہ ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جب ابو کو پتہ چلا کہ امی میکے گئی ہوئی ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تب انہوں نے نانا نانی پر دباؤ ڈالا کہ زارا کو میرے حوالے کر دو۔ نانا جان نے ابو کو بہت سمجھایا کہ زارا ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جہاں ہے محفوظ ہے، مگر ابو نہ مانے۔ کہا کہ اگر آپ لوگوں نے میری بیٹی کا پتہ نہیں بتایا تو میں سب کو ختم کر دوں گا۔ میرے نانا جان کی کافی واقفیت تھی، انہوں نے چند بار سوکھ لوگوں کو یہ بات بتا دی اور کہا کہ یہ ایسے دھمکیاں دیتا ہے اور زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتا ہے جو کہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ ادھر ابو نے سب کو کہہ دیا کہ اگر انہوں نے میری بیٹی کو میرے حوالے نہ کیا تو میں ان کی بیٹی کو طلاق دے دوں گا۔ میرے ننیال میں سے پھر بھی کسی نے ابو کو میرے بارے نہیں بتایا، لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ میرا نکاح منور سے ہو گیا ہے اور اس میں امی بھی شامل ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ان کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے 1 طلاق لکھ کر امی کو بھجوا دی مگر باقی 2 طلاقیں نہ دیں اور امی اور میرے سسرال والوں پر اغوا کا پرچہ کروا دیا، لیکن امی کے بیان کی وجہ سے کہ ہم نے خود لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی سے کیا ہے، FIR واپس ہو گئی۔ اس دوران خدا نے میرے گھر ایک اور پھول کھلا دیا، اس میں 1 بیٹے اور 1 بیٹی کی میں ماں بن گئی۔ جن دنوں بیٹی تیسرے سال میں تھی میری ساس نے خط لکھا کہ آپ لوگ گھر آ جائیں کیونکہ منور کے بابا جان بیمار ہیں۔ ہم واپس گھر پہنچے، منور کے والد کافی بیمار تھے، ہم دونوں نے ان کی بہت خدمت کی مگر ان کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے، وہ انتقال کر گئے۔ سسر صاحب کے بعد میری ساس اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے ہم واپس کراچی نہیں گئے۔ جب امی کو پتہ چلا کہ میں آ گئی ہوں تو امی اور نانی مجھ سے ملنے کے لیے آئیں اور تمام حالات مجھ کو بتائے۔ امی ابھی تک نانا کے گھر میں رہ رہی تھی کیونکہ ابو نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ جب میرے والد کو پتہ چلا کہ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں تو وہ خود مجھے لینے آ گئے۔ بھائی اور ابو نے مجھ سے، منور اور میری ساس سے معافی مانگی کہ ہم غلطی پر تھے، ہمارے ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی ہم سے دور ہو گئی ہے، اب ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ میری ساس تو سیدھی سادھی عورت تھی، انہوں نے فوراً صلح کر لی۔ جب میں اور منور ابو کی طرف جا رہے تھے تو بہت خوش تھے۔ والد کے گھر ہماری کافی خاطر تواضع کی گئی۔ میری بھابھی بانو تو بہت ہی خوبصورت اور ہنس مکھ خاتون تھی، دوسروں کے دل میں فوراً گھر کرنے والی۔ یہ بھائی کی پسند کی شادی تھی، میں حیران تھی کہ یہ وہ باپ ہے جو میری پسند پر مرنے مرانے پر تولا ہوا تھا۔ میں نے ابو سے کہا کہ امی کو دوبارہ گھر لے آئیں تو وہ مان گئے اور کہا کہ کل ہی لے کر آ جاؤں گا۔ شام کو ہم واپس آنے لگے تو ابو نے کہا کہ تم لوگ آج رات یہیں رہ جاؤ، مگر میں نے بچوں کی مجبوری بتائی کہ وہ میرے بغیر نہیں سوتے۔ میں نے یہ وعدہ کر کے ان سے اجازت لی کہ ہم کل آئیں گے اور بچوں کو بھی ساتھ لائیں گے۔
جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں منور کی طبیعت خراب ہو گئی، مجھ کو بھی چکر آنے لگے۔ منور سے گاڑی نہیں چلائی جا رہی تھی، میں نے ان سے گاڑی لے لی اور خود چلانے لگی۔ مجھ کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، کان شائیں شائیں کر رہے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں غنودگی میں جانے لگی۔ میں نے منور کی طرف دیکھا تو وہ بھی مکمل غنودگی میں تھے، ان کی گردن ایک طرف ڈھلک چکی تھی۔ میں نے جلتی جلتی گاڑی ایک محفوظ جگہ روکنے کی کوشش کی، مگر میرے حواسوں نے مجھ کو مہلت نہ دی اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب مجھ کو ہوش آیا اور میں نے منور کا پوچھا، ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کے خاوند کا انتقال ہو گیا، ان کی میت آپ کے گھر والے لے گئے ہیں۔ اس کے بعد مجھ کو کوئی آواز سنائی نہیں دی، میں گونگی اور بہری ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں خبر کہ منور کا جنازہ کب اٹھا اور کب ان کو دفنایا گیا۔ پولیس اپنا کام کر رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹروں کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ منور اور مجھ کو کھانے میں کوئی نہایت زہر اثر دیا گیا تھا۔ اس میں کیا شک کہ ماں کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، اور منور تو میری ساس کی جان تھا۔ انہوں نے میرے والد پر الزام لگایا کہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ پولیس نے ابو اور بھائی کو پکڑ لیا۔ دوران تفتیش پتہ چلا کہ منور اور مجھے بھائی کے کہنے پر زہر دیا گیا تھا۔ تایا جان جو پہلے تو ابو سے ناراض تھے، انہوں نے بھائی اور ابو کو بچا لیا، مگر میری ساس یہ صدمہ نہ سہ سکیں اور چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئی۔ تایا ابو نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنے باپ یا بھائی کے خلاف گواہی دی تو تمہارا اور تمہارے دونوں بچوں کا نام و نشان بھی نہ ملے گا۔ میں بے بس ہو چکی تھی، ان کے دباؤ میں آگے۔ بظاہر میں نے عدالت میں ان کو معاف کر دیا، لیکن اپنا منور کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ وہ ضرور انصاف کرے گا۔ آج میرے دن کیسے گزر رہے ہیں یہ میں جانتی ہوں، اور میرا اللہ جانتا ہے۔ میں آج کل کی لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ محبت میں ایسا قدم اٹھانے سے گریز کریں کہ ایسے مسائل پیدا نہ ہوں جن سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بچے عائشہ اور کاشف جب بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے والد کو کیا ہوا تھا تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ پہلے کبھی دونوں بچے اپنے نانا اور ماموں کے بارے میں پوچھتے تھے، مگر اب نہیں پوچھتے۔ میرے والد صاحب کو فالج ہو گیا ہے، وہ بول سکتے ہیں اور نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ گھر پر ان کی بہو کی حکمرانی ہے، جب اس کا دل کرتا ہے تو کھانا کھلا دیتی ہے، ورنہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ اور وہ ان کو بہت کم کھانا دیتی تھی کہ ان کی غلاظت بھی صاف کرنی پڑتی تھی۔ ہمیں جب یہ سب باتیں اپنی پرانی ملازمت سے پتہ چلی تو امی سے نہ رہا گیا۔ وہ گھر گئی اور ابو کو نانا جان کے گھر لے آئے اور خود ان کی خدمت کرنے لگی۔ جب ابو کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو امی مجھ کو ان کے پاس لے گئیں کہ زہرا بیٹی، انسان کسی نہ کسی بے انصافی کی وجہ سے خدا کی پکڑ میں آ ہی جاتا ہے۔ لگتا ہے تمہیں برباد کرنے کے جرم میں تمہارے ابو کی پکڑ ہو گئی ہے، تم ان کو معاف کر دو، شاید اس طرح خدا ان کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ تب میں نے دل سے اپنے باپ کو معاف کر دیا اور خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ بھی ان کو معاف کر دے۔ ابو کی وفات کے بعد امی کو میں مستقل اپنے پاس لے آئی، کیونکہ ان کا میرے سوا کوئی نہ تھا۔ بھائی تو بیگم کے ساتھ خوش ہے اور ہمارا نام بھی سننا نہیں گوارا کرتا۔ آنٹی کی کہانی سن کر میں سکتے میں رہ گئی، جو مجھ کو سمجھا رہی تھی کہ کالج میں بس تم اپنی پڑھائی سے کام رکھنا اور کسی سے محبت کے چکر میں نہ پڑنا، میری زندگی اور مجھ سے سبق سیکھو۔ محبت بہت کم لوگوں کو خوشی دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اس جرم کی بڑی کڑی سزا پاتے ہیں۔ آنٹی زہرا آج کل ٹیچر ہیں، کچھ منور مرحوم کی جائیداد ہے جس سے ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کون سا بھائی اور باپ ہے جو اپنی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوگا۔ بھائی تو بہنوں پر جان قربان کر دیتے ہیں، یہ کیسا بھائی تھا جو بہن اور اس کے سہاگ کی جان کا دشمن بن بیٹھا تھا۔